یہ رمضان صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک محدود نہ رہنا چاہیے، بلکہ پہلے سے آدمی دو کاموں کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ یہ انسان کی زندگی میں بڑی خوشگوار تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک بات یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں اس بات کا تو پکا عزم کر لے انسان کہ اس پورے مہینے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، ورنہ آپ سوچئے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا۔ کھانا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، مگر حلال کو بھی چھوڑ دیا۔ پانی پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، مگر اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں، جو روزے میں یا غیر روزے میں دونوں میں حرام ہیں، اگر وہ نہ چھوڑی تو پھر وہ روزہ کس کام کیسا ہوا؟ مثلا جھوٹ بولنا حرام تھا، جھوٹ بولنا روزے میں نہ چھوڑا۔ غیبت کرنا حرام تھا، غیبت کرنا روزے میں نہ چھوڑا۔ کسی کے اوپر نامحرم پر لذت لینے کی نگاہ غرض سے نگاہ ڈالنا حرام تھا، وہ نہ چھوڑا۔ کسی کو لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا عام حالات میں بھی حرام تھا، وہ نہ چھوڑا۔ تو بھائی جو حلال چیزیں تھیں وہ تو چھوڑ دی رمضان میں، لیکن جو پہلے ہی سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی، تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ اس سے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ تو تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جبکہ حلال چیزیں تو چھوڑی ہیں، حرام چیزیں بھی چھوڑو۔ اس بات کا عزم کرو کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں آنکھ غلط جگہ نہیں جائے گی، زبان کوئی غلط بات نہیں بولے گی، کان کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، اور منہ میں کوئی حرام لقمہ نہیں جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سارا دن تو روزہ رکھا اور افطار کیا حرام غذا سے، ایسے آمدنی سے جو حرام تھی اس سے افطار کیا، دھوکہ دے کر فرض کرو کمائی حاصل کی، وہ حرام۔ سود کھا کر کمائی حاصل کی، وہ حرام۔ قمار کے ذریعے حاصل کی یا اور کسی غیر شرعی طریقے پر حاصل کی، وہ حرام۔ تو روزہ تو رکھا سارا دن اور افطار کیا حرام سے، تو وہ کیسا روزہ ہوا؟ اس سے کیسے تقویٰ پیدا ہوگا؟ لہذا اس بات کا اہتمام کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اس طرح گزرے گا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اپنی پوری ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ اسی طرح جیسے شدید پیاس میں پانی پینے سے پرہیز کرتے ہو، اسی طرح گناہ کے ارتکاب سے بھی پرہیز کر کے دیکھو کرو، تو یہ رمضان کا مہینہ اس کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ